सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की। क्या इस पहलू को देखा गया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से सच तक कोई पहुंचना नहीं चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा केस ही मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामेंट और अदालत को काम करने नहीं दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ISI और IB को फोन टैपिंग से रोका गया। अदालती हुक्म के बायस एजेंसियां काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही, दहशतगर्द को भी नहीं पकड़ पा रही। मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं यही हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ये 1500 मुकदमात चला चुके, मजीद भी बना दें। ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं पाकिस्तान में हूँ और यहीं रहूँगा। हमेशा ऑडियो लीक और रिकॉर्डिंग्स की मुखालिफत की। किसी को मेरी निजी गुफ्तगू सुनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बानी PTI जल्द रिहा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को हतमी फैसले से रोक दिया। नाब केस का ट्रायल जारी रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने नाब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI के वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फैसला वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द ऑर्डर जारी करने का हुक्म देंगे। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। कि बिजली की प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइसें कम नहीं हो रही और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे और पूरे मुल्क को ये देने चाहिए। बिजली की कीमतें 2 माह के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। रऊफ हसन एक सहाफ़ी हैं, उनके सहाफ़ियों से ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। मालिक अहमद भच्चर का कहना है, चचा भतीजे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टैरिफ खेल रहे हैं। IPPs को पैसे दे रहे हैं, ये घूमकर इन्हीं की जेब में आएंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में पुरम जलसा होगा। कारकुनों को गिरफ्तार या छापे मारे गए तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अगर मरियम नवाज कह रही हैं कि वो 14 रुपए कम करके रिहायशी सार्फिन 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उन्हें रियायत दी जा रही है, सारा पॉलिटिकल गेम है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। कराची के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। फी यूनिट कीमतों में मजीद 3 से 5 रुपए बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल्लाह न करे कि हमसे कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। पाकिस्तान को अब भी कराची चला रहा है, पंजाब की तरह सिंध के आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। पंजाब में उन्होंने 2 महीने के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा, कोई एहसान नहीं किया। बादशाह सलामत ने साहबजादी को साथ बिठाकर बिजली टैरिफ 2 माह के लिए कम करने का ऐलान किया। ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم IPPs کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، 2 ماہ کا عرضی اعلان قبول نہیں، پورے ملک کے لیے یکساں ٹیرف متعارف کرایا جائے۔ ملک کی معیشت میں آدھا حصہ کراچی کا ہے، سندھ حکومت وفاق سے ملنے والی آمدن پر ناک بن کر بیٹھی ہے، ہم تحریک لے کر چل رہے ہیں، 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ 2 ماہ کا ریلیف سیاسی دکھاوا ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم ریلیف نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں 2 ماہ کے ریلیف کے لیے 45 ارب رکھے گئے، پنجاب حکومت نے اربوں روپے کے اشتہار بھی دیے۔ سندھ حکومت کا شروع سے مطالبہ ہے شہریوں کو سستی بجلی دی جائے، صوبائی حکومت کے پاس 10 سال سے سستی بجلی کے منصوبے موجود ہیں، سندھ حکومت کو منصوبے لگانے کی منظوری نہیں دی جا رہی۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کے لیے کل اجلاس طلب کر لیا، تمام ڈسکوز کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈسکوز کے سربراہان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت، بجلی کمپنیوں میں نجی شعبے کی شمولیت سے متعلق تفصیلات بھی طلب کر لی۔ وفاقی حکومت نے 9 ڈسکوز کی نجکاری کی منظوری دے رکھی ہے، پہلے مرحلے میں فیسکو، آئسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سڑکیں زیر آب، فصلیں متاثر، کوہلو سے بے قومی شاہراہ 5 روز سے ٹریفک کے لیے بند، سیلابی ریلوں سے سڑک کے مختلف حصے بہہ گئے، کئی اضلاع کا اندرون بلوچستان اور سندھ سے زمینی رابطہ منقطع، دادو کینال میں بھائی خان لاشاری کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف، فصلیں زیر آب، لاڑکانہ میں کچے کے علاقے دریائے سندھ کے ریلے کی زد میں آ گئے، 10 سے زائد دیہات میں پانی داخل ہو گیا، راجن پور کوہ سلیمان میں مسلسل بارشوں کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی، رود کوہی میں سیلابی ریلے نے درجنوں دیہات ڈبو دیے، فصلوں کو نقصان، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، 100 فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل، مسلسل بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا۔ چمن میں گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی، گاڑی میں 3 بچے اور خاتون سمیت 5 افراد سوار تھے، ایکسکیویٹر کی مدد سے تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ایکسکیویٹر ڈرائیور کو شاباش، نقد انعام کا اعلان، کہا معاشرے کی بے لوث خدمت کرنے والے ہی ہمارے حقیقی ہیرو ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ نے سکھر میں 300 ملی میٹر بارش کے دعوے کی تردید کر دی، سردار سرفراز نے کہا 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی بات درست نہیں، 48 گھنٹے کے دوران سکھر میں 116، روہڑی میں 134 ملی میٹر بارش ہوئی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ اپنی بات پر قائم، بولے سکھر کی 77 سالہ تاریخ میں گزشتہ روز سب سے زیادہ 292 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، چند گھنٹوں میں تمام علاقوں سے پانی نکال دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری آج جناح اسپتال کراچی میں 2 جدید وارڈز اور سائبر نائف کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں دونوں شعبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کیے، سائبر نائف سے جناح اسپتال دنیا کے 10 بڑے اسپتالوں میں شامل ہو گیا۔ سائبر نائف اور ٹومو تھراپی سے مفت علاج کرنے والا یہ دنیا کا پہلا اسپتال ہے۔ روزانہ ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ فلاں بندے کو اٹھایا گیا، پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے، افسران پورا سچ بولیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 4 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز انور کے ریمارکس، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بولے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا ہمدردی کرتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے، جس پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل بولے ہم ہمدردی ہی کر سکتے ہیں باقی کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، آج صبح سعودی عرب سے آیا ہے۔ مشتبہ مریض میں 1 ہفتے سے علامات ہیں، نمونے NIH بھجوا دیے گئے۔ نوجوان بندوق اٹھانے کے بجائے قلم کو اپنی طاقت بنائیں۔ بلوچستان کی پسماندگی کے ذمہ دار بندوق اٹھانے کی تلقین کرنے والے چند مفاد پرست ہیں۔
وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں نوجوان انتشار کی سیاست کو رد کر کے جمہوری انداز میں بلوچستان کی ترقی کا بیڑا اٹھائیں. نوجوان منفی پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریں. دشمن ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. گھوٹکی اور دیامر میں ٹریفک حادثہ، 14 افراد جاں بحق. گھوٹکی کے قریب موٹر وے M5 پر مسافر کوچ اور ٹریلر میں تصادم ہوا. 3 بچوں اور 3 خواتین سمیت 8 افراد جان سے گئے، 10 زخمی. مسافر کوچ مانسہرہ سے کراچی جا رہی تھی. دیامر میں تھور مینار کے مقام پر گاڑی کھائی میں گر گئی. 6 افراد لقمہ اجل بنے، 2 زخمی ہیں. خیرپور کے پیر جو گوٹھ میں مضر صحت کھانا کھانے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد جان سے گئے. 3 افراد کی حالت تشویشناک، سول ہسپتال میں زیر علاج. ورثاء کا کہنا ہے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور انتظامات ہوتے تو جان بچائی جا سکتی تھی. غفلت برتنے پر ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، پمپنگ اسٹیشن کے 21 پمپ بند ہو گئے. ترجمان کا کہنا ہے پمپ بند ہونے سے کراچی کے لیے کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو گئی. شاہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، قائد آباد، کورنگی، گلشن اقبال، گلشن حدید اور ملیر میں پانی کے بحران کا خدشہ ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا. خان یونس میں اسرائیلی مظالم کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر صہیونی فوج نے براہ راست گولیاں برسا دیں. خاتون صحافی سلمى القدومی گولی لگنے سے زخمی. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 9 فلسطینی شہید. دیر البلح میں صہیونی فوج کا زمینی آپریشن جاری. القسام بریگیڈ نے اسرائیلی قافلے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے یہ شاید آخری موقع ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل پر واضح کر دیا. کہا غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. امریکی وزیر خارجہ آج قاہرہ جائیں گے. غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے. جرمنی، نیدرلینڈز اور ناروے میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. کولکتہ میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا تو مظاہروں میں شدت آئے گی. بھارت میں ینگ ڈاکٹرز کا اعلان. مظاہرین کہتے ہیں پورا ملک اور دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ احتجاجی تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اسپتال بھی محفوظ نہیں، ہماری حفاظت کو یقینی بنایا جائے. بالی ووڈ شخصیات کا بھی واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار. عالیہ بھٹ، کرینہ کپور، ٹوئنکل کھنہ اور دیگر کا ملزمان کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ. حضرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا. نہ سیٹیں تھیں، نہ باتھ روم تھے. ویو ایسا تھا کہ آپ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. ہمارا کوئی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اسٹیڈیمز کی تعمیر چیلنج ہے، مکمل کریں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے اسٹیڈیمز اور دیگر ممالک کے اسٹیڈیمز میں بہت فرق ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہمیں 1980 کے ماڈل پر نہیں رہنا، اپنے اسٹیڈیمز پر توجہ دینا ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا. پاکستان میں رات 11:26 پر سپر بلو مون دیکھا جائے گا. چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہوگا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ بدھ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. پہلے میچ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا. عامر جمال کو فٹنس مسائل کے باعث اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا. آل راؤنڈر کو کاؤنٹی کرکٹ کے دوران کمر کی انجری ہوئی تھی. بنگلہ دیشی اوپنر محمود الحسن بھی پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے. نیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام کی وجہ سے دوسرا مقابلہ بھی راولپنڈی منتقل کر دیا گیا. مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے پہلے روز پاکستانی فائٹرز کی دھوم. لاہور میں بھارتی حریفوں کو دھول چٹا دی. پاکستانی کپتان رضوان علی نے بھارتی کپتان سریکانت شیکھر کو ناک آؤٹ کیا. ضیاء مشوانی نے بھرت کنڈھاری کی ایک نہ چلنے دی. اسماعیل خان نے ورلڈ سلور میڈلسٹ قازقستان کے زاہا کانشا کو شکست دی. عباس خان نے بحرین کے حریف کو زیر کیا. پاکستان کے صرف عاقب مبان کو فلپائنی حریف کے خلاف ناکامی ہوئی. ایرانی فائٹر مشتبہ نصیری نے نیپال کے فائٹر کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی. چیمپئن شپ کے تمام مقابلے دیکھیے اسپورٹس اور AIYZ ایپ پر براہ راست.
इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। मैच का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का शानदार कामयाबी के साथ इवेंट का आगाज, चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड के क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। और मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। सबसे ज्यादा ऑडियो गीत रिकॉर्ड कराने पर नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया।